أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق اللہ العظیم۔ سورہ رحمان کا آخر آپ حضرات نے سنا، آیت نمبر 70 سے 78 تک کی تلاوت آپ کے سامنے ہوئی ہے، اور جنتیوں کا بیان ہے۔ جنتیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک مقربین بارگاہ جن کا بیان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان سے شروع ہوا تھا، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ پہ ختم ہوا۔ اس کے بعد وَمِن دُونِهِمَا جنتان سے عام جنتیوں کا بیان تھا۔ انہی میں ایک آیت نمبر 70 سے آج ہم ترجمہ کریں گے کہ انہی میں خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ ان جنتیوں کے لیے خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ خیرات کا ترجمہ ہے سیرت کی اچھی، اور حسان کا ترجمہ ہے صورت کی اچھی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں انسان اور جن اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہیں، ان عورتوں کو، ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز رنگ کے خوبصورت مشجر ریشمی کپڑے اور عجیب و غریب قسم کے خوبصورت بچھے ہوئے قالین اور تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بڑا نام ہے تمہارے پروردگار کا، جو عظمت والا بھی ہے اور کرم والا بھی ہے۔ یہ ان آیتوں کا لفظی ترجمہ ہے جو آپ حضرات نے سنا۔ گزشتہ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ جنت کا بیان قرآن پاک کے اندر بھی ہمارے رب نے کیا ہے، اور یہ اختصار کے ساتھ ہے یہ بیان، اور اس کی تفصیلات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہیں۔ اور کوئی بھی شخص، یعنی کوئی بھی فرد، چاہے کوئی بھی بات کا فرد ہو، یعنی صحابی رسول بھی اگر کوئی جنت کی بات کرتا ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتا کہ بھئی جنت میں یہ چیز ہوگی، اس لیے کہ ان سب چیزوں کا تعلق وحی کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائیں گے وہی ہم بتا سکتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تو ہم نہیں بتا سکتے کہ جنت کے اندر کیا کیا نعمت ہے۔ اتنی بات تو ہم سب کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ دنیا کی نعمتوں پر جنت کی نعمتوں کو قیاس نہ کیا جائے۔ یہ جو جملے ہیں یہ صرف سمجھانے کے لیے ہیں، اس لیے کہ ان جملوں کے علاوہ ہم کچھ اور جملوں سے سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ اب باغات ہیں ہمارے ذہن میں، جو ہم نے دنیا میں بہت اچھا کوئی باغ دیکھا ہوگا، ہمارے ذہنوں میں وہی آئے گا کہ بھائی باغ سے وہ باغ مراد ہے۔
درخت سے وہ درخت مراد ہے جو ہم نے دیکھا ہوگا، پھل سے وہ پھل مراد ہے جو ہم نے دیکھا ہوگا، اس سے زیادہ ہماری سوچ نہیں جا سکتی۔ لیکن وہ جنت، جنت کے باغات، جنت کی عورتیں، جنت کی نعمتیں، جنت کے نظارے، وہ ان چیزوں سے بہت آگے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے بالکل آسان ایک لفظ میں نے کل بھی یہ آیت پڑھی تھی، سورہ سجدے کی آیت میں، بالکل چھوٹے سے ایک لفظ میں میری اس بات کو ادا فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا کے رکھا ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کیا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں۔ آپ کہیں گے سن تو رہے ہیں، آپ کہیں گے سن تو رہے ہیں، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں سنا نہیں ہے۔ سن تو رہے ہیں لیکن سننے میں وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے۔ سن تو رہے ہیں ہم، تو آپ سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، لیکن اب اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم آسمانوں کا بھی سنتے ہیں لیکن اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے کہ آسمان میں کیا مخلوق ہے۔ اسی طرح ہم سدرۃ المنتہا کا بھی سنتے ہیں لیکن ہم حقائق تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اللہ کے رسول کا بھی سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیسے تھے، لیکن آپ تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو کسی کان نے سنی نہیں، کسی کے دل پہ اس کا گمان بھی نہیں گزرا، یہ حدیث قدسی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، صرف یہ جملہ سن لیں آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک سبحان اللہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگے گا اور 100 سال تک اس کے سائے میں گھوڑا دوڑے گا، اس کا سائے ختم نہیں ہوگا۔ اب یہاں تو نہیں آتی، سمجھ میں ہی نہیں آتی یہ بات، لیکن ماننا پڑے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اللہ کے رسول کا بیان ہے، وہ صحیح سند کے ساتھ ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ اسی طرح حل اتا کا حدیث الغاشیہ میں سورہ واقعہ ابھی آ رہی ہے آگے، اس میں ہے کہ جو بچھونا ہوگا، جیسے ہم گدا لیتے ہیں، یہ کتنے انچ کا؟ 2 انچ کا گدا ہے، 3 انچ کا ہے، 6 انچ کا ہے، 12 انچ کا ہے، اتنا موٹا گدا ہے، وہ ہم نے پلنگ پہ رکھا۔ تو احادیث میں آتے ہیں وہ گدا کتنا ہوگا؟ زمین آسمان کے برابر اس کی موٹائی ہوگی، تو کیسا گدا ہوگا؟ یہاں نہیں آتا، دماغ میں آتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا یہ حق اور سچ ہے، سچ ہے، وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ جیسے قبر کے بہت سارے حالات یہاں آتے نہیں ہیں سمجھ میں، اتنی چھوٹی سی جگہ، یہاں جنت کیسے نظر آئے گی، دوزخ کیسے نظر آئے گی، باغات کیسے ہوں گے، اس میں تو مشکل سے مردہ آیا ہے، لیکن ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ سچے خبر دینے والے نے خبر دی ہے، ہم نے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، ہم نے دنیا کے نقشے پر اس کو لانا نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کی آیتیں تم سنو تو تم اپنے دل پہ ایک چوٹ مارا کرو کہ یا اللہ یہ حق ہے اور سچ ہے، ہاں اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ شیطان جتنے وسوسے ڈالے کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں، ہم تو یہ والی بات تو ہم کہیں گے نہیں، ہم یہی کہیں گے یا اللہ آپ کا کلام سچ ہے، آپ کے وعدے سچے ہیں۔ ہاں یہ دنیا کی چیزیں، اس میں دنیا کا دل، دنیا کی آنکھیں، اس میں وہ چیزیں سما نہیں سکتی۔ وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دنیا کی آنکھوں میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ وہاں اللہ پاک ایسی آنکھیں دیں گے جس میں آدمی کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو جنت ہی کی احادیث میں رات کو دیکھ رہا تھا، گزشتہ کل میں آپ کو کافی سنا چکا ہوں، تو اس میں ایک حدیث مبارک یہ ہے کہ اللہ پاک اعلان کریں گے اے جنتیوں تمہیں اور کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تم مجھ سے خوش ہو؟ ہاں ہم خوش ہیں، آپ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دے دی، ہم کیوں خوش نہیں ہوں گے آپ سے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے
آج ایک نعمت اور دینے والا ہوں، آج ایک نعمت اور دینے والا ہوں، اس سے پہلے یہ نعمت میں نے نہیں دی۔ وہ کون سی نعمت ہوگی؟ تو اعلان ہوگا، میں آج اپنی رضامندی کا اعلان کرتا ہوں، میں تم سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو گیا اور آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ حدیث مبارک میں ایک دعا آتی ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضامندی مانگتا ہوں اور جنت مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، میں آپ کی ناراضگی سے پناہ لیتا ہوں اور دوزخ سے پناہ لیتا ہوں۔ تو اللہ پاک کی رضامندی یہ مانگنی چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر آپ آیت پڑھتے ہوں گے، 10ویں پارے میں ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی طرف سے رضامندی کا اعلان یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور پھر آپ نے آخری آیت سنی، بڑا نام ہے تمہارے پروردگار، بڑا نام ہے، انہی کے نام کی برکت سے سب کچھ قائم ہے۔ ہاں، پوری دنیا میں یہ پوری دنیا جو کھڑی ہے ان کے نام کی برکت سے کھڑی۔ آج اگر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا تو اللہ دنیا کو ختم کر دیں گے، تو ان کا نام لیا جائے۔ الرحمن شروع میں ابتدا یہاں سے ہوئی، وہ بھی اللہ کا نام ہے اور اللہ بھی اللہ کا نام ہے، اس لیے جتنا اللہ کا نام لیں گے اتنی اللہ پاک رحمتیں برکتیں نازل کریں گے، دنیا کی نعمتیں بھی دیں گے اور آخرت کی نعمتوں سے بھی سرفراز کریں گے۔ تو دنیا قائم ہے اللہ کے نام کی برکت سے۔ اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام زندہ کیا جائے، اللہ کے نام کو دل میں رکھا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔